Please like and subscribe to Islamic channel and hit the bell icon to get all my new videos notification. السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو اسلامک چینل۔ پیش ہے انوکھی داستان۔ رات کی تاریکی مکمل طور پر پھیل چکی تھی۔ سبھی اندر اے سی چلائے گرمی کو دور کر رہے ہوں گے۔ کسی پرواہ تھی ایمان علی کی؟ کون ایمان علی؟ کہاں کی ایمان علی؟ جب اس نے خود اپنے لیے ہر راستہ بند کر دیا تو اور کوئی کیا اس کی مدد کرتا؟ اور کون اس کا ساتھ دیتا؟ پرندے بھی رات کو اپنے آسیانوں کو لوٹ رہے تھے، اور وہ اتنی رات کو اسے گھر سے بے گھر کر دیا گیا تھا۔ اتنے بڑے گھر میں اسے ایک رات گزارنے کی بھی اجازت نہیں ملی۔ یہی اوقات باقی رہ گئی تھی اب ایمان علی کی۔ اسے اب بدکردار، بے حیا اور وحشیہ جیسے القاب سے نوازا گیا تھا۔ اس کی عزت، اس کی عظمت کی یہی اوقات تھی۔ محبتوں کا یہ سفر اس کے لیے ذلت کا باعث بنی۔ محبت کے اس پھول نے اس کی زندگی میں قدم قدم پہ کانٹے بچھائے۔ وہ محبت میں دھوکہ کھا گئی۔ محبت نے ہی اسے حد سے زیادہ درد دیا۔ محبت ہی اس کی زندگی کا سب سے بڑا گناہ بن گیا۔ محبت ہی اس کی طاقت۔ محبت نے ہی اسے توڑ دیا۔ 2 راتوں میں وہ زندگی کے کئی روپ دیکھ چکی تھی۔ 2 راتوں میں ہی وہ انسانوں کے مختلف روپ کو دیکھ چکی تھی۔ صرف 2 راتوں میں ہی وہ زندگی کے ہر تجربات سے گزر کر نکل گئی تھی۔ کل کی رات اس کی محبت کا جنازہ اٹھا تھا، اور آج کی رات اس کی عزت کا جنازہ اٹھا تھا، اور ان دونوں جنازوں کا قاتل، دونوں کا مجرم وہی ایک انسان تھا جو اس کی محبت تھی، جو اس کی زندگی تھی، جس پہ اسے سب سے زیادہ بھروسہ تھا۔ اسی نے اس کا بھروسہ توڑا، اس نے اسے ٹھکرا دیا۔ اسی نے ہی تو اس کی عزت پہ اتنا بڑا داغ لگایا۔ اسی کی زندگی، اس کی عظمت پہ داغ لگانے والا کوئی اور نہیں تھا۔ وہی تھا جسے وہ اپنی عزت کا محافظ سمجھتی تھی۔ وہ وہی تھا جو اس کا رکھوالا تھا۔ وہ اس کی عزت کو سر عام اچھال رہا تھا۔ وہی اس کی عزت نیلام کر رہا تھا۔ روتے روتے کتنے پل یوں ہی بیت گئے۔ ساحل وہ کہاں تھا؟ آج کیوں اتنی دیر لگا رہا تھا؟ آفس سے کیوں نہیں آتا؟ وہ آ کر دیکھتا اپنے بھائی کے رنگ جس نے اس کی زندگی میں آگ لگا دی۔ موبائل اس کے ہاتھوں میں تھا۔ اس نے تیزی سے اپنی آنکھوں سے آنسو پوچھ ڈالے اور جلدی جلدی ساحل کا نمبر ملانے لگی۔ اس کے نمبر پہ کالز آ رہی تھی۔ اس کے چہرے پہ اچانک روشنی آ گئی، لیکن وہ کال اٹھانے والا پتہ نہیں کہاں مصروف تھا، جو اس کی کال اٹینڈ نہیں کر رہا تھا۔ اس نے پھر سے ٹرائی کیا۔ اس بار بھی مایوسی ہوئی۔ 2 3 4 10 وہ اسے پورے 40 کال کر چکی تھی، مگر ادھر سے اسے کوئی جواب نہیں مل رہا تھا۔ کچھ سوچ کر وہ جلدی جلدی میسج ٹائپ کرنے لگی، اس لیے 2 3 میسج لکھ کر اسے سینڈ کیے۔ اس کے آنسو موبائل پر گر رہے تھے۔ اسے پتہ نہیں چل رہا تھا وہ کیا لکھ رہی ہے۔ اسے موبائل کی اسکرین صاف نظر نہیں آ رہی تھی، مگر اسے لکھنا تھا۔ اسے وہ میسج ہر صورت ساحل تک پہنچانا تھا۔ شاید وہی اس کی مدد کرتا۔ کل رات بھی اسی نے ہی تو اس کی مدد کی تھی۔ آج بھی شاید وہ اسے تحفظ دے۔ اتنی رات کو اچانک وہ کسی صاحبان کی طرح نمودار ہو جائے جو آ کر اسے تنہا ہونے سے بچا لے، ورنہ وہ کہاں جائے گی؟ رسوائی اور ذلت کا یہ داغ لے کر سڑکوں پر چلتے پھرتے وہ آوارہ قسم کے لڑکوں، ان کی نظروں میں اس کی عزت کی قیمت کیا ہوگی؟ وہ تو ایک پل میں ہی اس کی ساری عظمت کچل ڈالیں گے۔ اس نے ایک امید کے ساتھ ایک بار پھر وہ لکڑی کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ زور زور سے وہ دروازہ پیٹنے لگی، حتیٰ کہ اس کے ہاتھوں میں درد ہونے لگا۔ سمرا آنٹی جی پلیز دروازہ کھولیں، میرا یقین کریں، خدا کے لیے عارم ایسا مت کرو، میں کہاں جاؤں گی اتنی رات کو، پلیز مجھے اندر آ جانے دیں۔ اچانک اسے کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی اور وہ لکڑی کا دروازہ کھلا۔ عارم چہرے پہ حقارت لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ تم ابھی تک یہیں ہو؟ تمہیں مما نے کہا نا نکل جاؤ یہاں سے، گیٹ لاسٹ۔ عارم نے انگلی سے باہر کا راستہ اسے دکھایا۔ عارم پلیز ایسا مت کرو، کیوں کر رہے ہو میرے ساتھ ایسا؟ کون سی دشمنی نبھا رہے ہو؟
مجھے آج کی رات اندر آ جانے دو، صبح ہوتی ہی میں تمہارے گھر سے بہت دور چلی جاؤں گی۔ وہ عارم کے قدموں میں گر گئی۔ میں نے جو کہا وہ سنا نہیں تم نے؟ نکل جاؤ میرے گھر سے۔ ایک رات تو کیا تمہیں یہاں میں مزید 1 سیکنڈ بھی نہیں برداشت کر سکتا۔ مجھے چیلنج کرنے چلی تھی محترمہ، اب خود ایسے منہ کے بل گرو، پھر کبھی کھڑی ہی نہ ہو پاؤ گی۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ عارم نہیں، ایسا مت کہو، رحم کرو مجھ پر۔ اتنی رات کو میں اکیلی لڑکی کہاں جاؤں گی؟ ساحل کو آ جانے دیں، وہی مجھے چھوڑ آئے گا پلیز۔ وہ گڑ گڑا کر ایک رات پناہ کی بھیک مانگ رہی تھی۔ عارم جواباً یوں ہنسا جیسے اس نے کوئی بچکانی بات کہہ دی ہو۔ ساحل، ہا ہا ہا۔ ساحل، اسٹوپڈ لڑکی، تمہیں لگتا ہے سحق تمہارا یقین کرے گا؟ وہ میرا بھائی ہے، وہ تھوکے گا بھی نہیں تم پہ، سمجھی؟ کیا رشتہ ہے تمہارا؟ کب سے جانتی ہو اسے؟ وہ کچھ نہ بول سکی۔ واقعی وہ کب سے جانتی تھی ساحل کو؟ ساحل اس کے اور اس کے بھائی کے مقابلے میں اس کی انتخاب کیوں کرے گا؟ وہ اس کے ساتھ کیوں دے گا؟ وہ اس کی کیا لگتی تھی؟ اس نے صرف ایک رات اس کے ساتھ ہمدردی کی، وہ کیوں نبھائے گا اس کا ساتھ؟ جب اس کا اپنا پیار، اس کی زندگی اسے بے گھر کر رہا ہے تو وہ کیوں سہارا دے گا اسے؟ گیٹ آؤٹ ایمان! وہ دہاڑا، اس کے قدموں میں بے جان پڑی تھی۔ عارم نے گھسیٹ کر اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے کھینچتے ہوئے گھر سے باہر لے کر جانے لگا۔ وہ بے جان سی وجود اتنی بھاری ہاتھ کو کیسے چھڑا سکتی تھی؟ وہ اتنی ٹوٹ گئی، کچھ بول بھی نہیں سکی تھی۔ اس نے بالکل سڑک پر لا کر اسے دھکا دے دیا اور وہ مردوں کی طرح بے جان سڑک پر لڑھک گئی۔ وہ اس کے چہرے کو دیکھنے لگی جس پہ نفرت ہی نفرت تھی۔ کبھی وہ اس سے شدید محبت کا دعویٰ کرتا تھا، وہ پتہ نہیں غصے سے چلاتے ہوئے کچھ اور بھی کہہ رہا تھا، وہ نہیں سن پائی۔ ساری آوازیں آنا بند ہو گئی۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ وہ یوں ہی کئی پل وہیں سڑک پر بے سدھ پڑی رہی۔ یہ دوریوں کا سفر اکیلے کیسے کروں؟ عجیب دکھ ہے میرے جلائے دھوپ مجھے، نہ سایہ ساتھ رہے نہ آہٹوں کی صدا، جو خود دے رہی ہے پتہ وہاں تو کوئی نہیں، وہ سب کی آہم میں جو کوئی کر نہ سکا، ہوئے بدنام بہت پھر بھی چاہا ہے تمہیں، تم کو احساس نہیں کل میرے پاس تھے سب، اب کوئی پاس نہیں، زندگی راس نہیں۔ وقت کی سوئی آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہی تھی۔ اس سنسان سڑک پہ کوئی نہیں آنے والا تھا جو اس کی حفاظت کرتا، کوئی ایسا نہیں تھا جو اسے آسرا دیتا، سہارا دیتا۔ کل رات بھی وہ اتنی ہی مجبور تھی، آج پھر سے وہ رات اس کی زندگی میں آ گئی۔ وہ کالی رات اتنی آسانی سے اس کا پیچھا نہیں چھوڑنے والی تھی۔ والدین کی محبت کا قرض تھا اس پہ، وہ قرض سود سمیت وصول کیا جا رہا تھا۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ اٹھی اور چاروں طرف نگاہ دوڑا کر کسی صاحبان کو ڈھونڈنے لگی، لیکن سڑک ویران تھا، بالکل اس کی زندگی کی طرح۔ وہی سنسان سڑک، وہی ایمان علی، وہ تنہائی، وہی کٹھن راستے، اور کچھ نہیں تھا۔ اس نے ایک بار اپنے ہاتھوں میں موجود موبائل کو دیکھا، دل اب بھی گواہی دے رہا تھا وہ اس کا ساتھ دے گا، وہ اسے اس طرح بے آبرو نہیں ہونے دے گا۔ بھلے ہی اس کا ساحل کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں تھا، لیکن دل پل پل یہی گواہی دے رہا تھا، وہ آئے گا، وہ آئے گا۔ اس نے ایک بار پھر نمبر ڈائل کرنے کا سلسلہ شروع کیا، لیکن اسے کوئی جواب نہیں ملا۔ شاید اسے بتا دیا گیا ہوگا کہ اس کی مہمان ایک بد کردار لڑکی ہے، اور وہ کیوں یقین کرے گا اس پہ؟ وہ تو اپنے بھائی، اپنی مما پہ یقین کرے گا۔ اس نے غصے سے وہ موبائل سڑک پر پھینک دیا اور قدموں کو مضبوط کر کے چلنے لگی۔ اسے خود ہی کوئی راستہ ڈھونڈنا تھا، خود ہی اپنا محافظ بننا تھا۔ یہ زندگی اس کے لیے نہیں ہے، اس دھوکے باز دنیا میں مزید نہیں جی سکتی، اسے مرنا ہوگا، اسے مرنا ہی ہوگا۔ وہ لڑکی اس اندھیری رات میں انسانیت پر سے بھروسہ کھو رہی تھی، وہ رشتوں پر سے بھروسہ کھو رہی تھی، وہ مردوں پر سے بھروسہ کھونے لگی تھی۔ وہ اکیلی بے بس مجبور لڑکی محبت پر سے بھروسہ کھو رہی تھی۔ ساحل نے پورس میں گاڑی کھڑی کی اور بیگ نکال کر اندر گھر کی طرف چل پڑا۔ وہ اکیلا نہیں تھا، پاپا بھی اس کے ساتھ تھے۔ وہ اندر داخل ہوتے اپنے کمرے میں چلے گئے، جبکہ وہ تھکن اتارنے کے لیے لانج میں رکھے صوفے پر ہی بیٹھ گیا۔
آج وہ بہت تھک چکا تھا۔ آفس میں ایک ضروری میٹنگ تھی اور کام بھی معمول سے زیادہ تھا۔ وہ یوں ہی لاپرواہی سے ادھر ادھر نگاہیں دوڑانے لگا۔ سمرا بھی ہاتھوں میں کوئی کتاب لیے اس کے برابر والے صوفے پہ بیٹھ گئی۔ کیا بات ہے؟ چڑیل کے چہرے پہ یہ 12 کیوں بجے ہیں بھائی؟ اس نے سمرا کے چہرے پہ سنجیدگی کو دیکھ کر سوال کیا، مگر وہ تب بھی کچھ نہیں بولی، بس کتاب کے ورقات پلٹنے لگی۔ وہ حیران ہوا کیونکہ سمرا خود کو چڑیل کہے جانے پر ہمیشہ اسے ناراض ہوتی۔ وہ اس سے لڑتی بھی تھی۔ پہلی بار وہ لڑنے کے بجائے سنجیدہ تھی۔ وہ بھی سنجیدہ ہو گیا۔ ایوری تھنگ از اوکے، تم ٹھیک ہو تو ہو نا سمرا؟ اس نے تشویش سے پوچھا۔ سمرا کچھ نہیں بولی۔ اس نے وہ کتاب مزید میز پہ رکھ دی اور خاموش نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ کیا بات ہے، یہ منہ کیوں پھلا رکھا ہے؟ اور میری مہمان کا کیا حال چال ہے؟ اسے کچھ کھانے وانے کو دیا یا نہیں؟ ساحل نے اٹھتے ہوئے پوچھا۔ وہ ایمان کے کمرے کی طرف جا ہی رہا تھا۔ وہ یہاں نہیں ہے، سمرا نے پیچھے سے آواز دی۔ اس کے قدم رک گئے۔ اسے حیرت کا جھٹکا لگا۔ یہاں نہیں ہے تو کہاں ہے؟ وہ چلی گئی، سمرا نے سپاٹ چہرے کے ساتھ جواب دیا۔ چلی گئی؟ لیکن کہاں؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ مامی نے اور عارم نے اسے گھر سے باہر نکال دیا۔ اب اسے شوق لگا۔ وہ جھٹکا کھا کر سمرا کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور سمرا نے اسے ہونے والے واقعات سے آگاہ کیا۔ وہ جیسے بے جان ہو کر صوفے پر گر گیا اور سر تھام لیا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ جیسے اپنے آپ سے مخاطب تھا۔ ایسا ہی ہوا ہے ساحل، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ پیچھے سے زارا بیگم کی آواز۔ وہ دونوں چونک کر کھڑے ہو گئے۔ مما وہ ایسا نہیں کر سکتی، اس نے جیسے زارا بیگم کو یقین دلانے کی کوشش کی۔ وہ ایسا کر چکی ہے ساحل، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ وہ ایک بدکردار لڑکی ہے۔ کہاں سے اٹھا کر لائے ہو اسے؟ یہ تو اچھا ہوا تمہارے پاپا وہاں موجود نہیں تھے، ورنہ اس کے ساتھ ساتھ تمہاری بھی جان لے لیتے۔ زارا بیگم نے غصے سے کہا۔ مما میرا دل نہیں مانتا، ضرور آپ لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے، وہ ایسی لڑکی بالکل بھی نہیں۔ زارا بیگم نے اس کی بات کاٹ دی۔ تمہیں مجھ پہ بھروسہ نہیں؟ عارم پہ بھروسہ نہیں؟ اس 2 ٹکے کی لڑکی کی خاطر تم مجھ سے سوال کر رہے ہو؟ تمہیں لگتا ہے میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ تمہیں اپنی ماں، اپنے بھائی پہ یقین نہیں اور اس اجنبی پہ بھروسہ ہے؟ کیا جانتے ہو اس کے بارے میں؟ کب سے جانتے ہو؟ آئی ایم سوری مما، میرا یہ مطلب نہیں۔ زارا بیگم کچھ سننے سے پہلے ہی وہاں سے چل گئی۔ وہ ایک بار پھر بے بسی سے اپنا سر تھام کر بیٹھ گیا۔ نہیں نہیں نہیں، وہ لڑکی ایسا کچھ کر ہی نہیں سکتی۔ وہ لاکھ منہ پھٹ، لاکھ بدتمیز سہی، لیکن وہ بدکردار نہیں ہو سکتی۔ انسانوں کو سمجھنے میں وہ کبھی غلط نہیں کرتا۔ اس لڑکی کو وہ پہلی نظر میں ہی پہچان گیا تھا۔ وہ تھوڑی جذباتی اور پگلی ضرور ہے، لیکن جس بات کا اس پہ الزام لگایا جا رہا وہ ایسی ہرگز نہیں ہے۔ وہ اپنے دل کے ساتھ جنگ کرنے میں لگا ہوا تھا۔ کچھ پل وہ یوں ہی صوفے پہ بیٹھا رہا، پھر کچھ سوچ کر وہ گھر سے باہر نکل کر پورچ میں آیا۔ وہاں گاڑی کھڑی تھی۔ اس نے آس پاس دیکھا، کچھ دیر پہلے اسی دروازے سے اسے نکالا گیا ہوگا۔ وہ شاید روتی رہی ہوگی، یا پھر وہ کہاں گئی ہوگی؟ وہ کہاں جا سکتی ہے؟ اس کا کون تھا اس دنیا میں؟ اس کل رات اس لڑکی کی کہی ایک ایک بات یاد آئی۔ میں کہاں جا سکتی ہوں؟ اس لڑکی کا درد آپ سمجھ سکتے ہیں، جسے زمین اپنانے سے انکار کر دے، جسے آسمانوں نے اپنی باہوں میں نہ سمیٹے۔ وہ کتنی بے بس، کتنی مجبور، کتنی لاچار رہی تھی۔ اس کا تو کوئی نہیں تھا۔ وہ کہاں گئی ہوگی؟ کہیں وہ پھر سے خودکشی کی کوشش نہ کرے۔ یہ سوچ آتے ہی وہ گاڑی میں بیٹھ گیا۔ اس نے 10 سیکنڈ میں ہی گاڑی روڈ پر لگا دی۔ وہ نہیں جانتا تھا وہ کس طرف گئی ہوگی، مگر کچھ سوچ کر اس نے گاڑی دائیں طرف موڑ دی۔ دل میں ہزار طرح کے وسوسے اور خیالات آ رہے تھے۔ اس لڑکی نے اس کے آنے کا انتظار کیوں نہیں کیا؟ یا پھر اس نے موبائل پہ رابطہ کیوں نہیں کیا؟ وہ اسے بتانا بھی ضروری نہیں سمجھتی تھی۔ وہ کم از کم ایک میسج تو کر سکتی تھی، مگر اس نے بڑی تیزی سے بریک لگا دی۔ دل بری طرح دھڑکنے لگا۔ اسے یاد آیا کہ اس کا موبائل تو سائلنٹ پہ تھا۔ میٹنگ کے دوران اس نے موبائل کو سائلنٹ پہ لگا دیا تھا اور اس کے بعد اس موبائل کی یاد ہی نہیں رہا۔
اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ جیب سے موبائل نکالا اور اسکرین کو اپنے سامنے کیا۔ تب اسے اچانک ایسا محسوس ہوا جیسے اس کی گاڑی زمین کے اندر دھس گئی ہو اور اس کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہوں۔ اس لڑکی نے 116 کالز کیے اور 4 میسج۔ اس نے حیرت اور صدمے سے گاڑی کی پشت پہ ٹیک لگا دی۔ بڑے وقفے کے بعد اس نے سب سے پہلے والا میسج پڑھنا شروع کیا۔ میسج میں لکھا تھا، ساحل پلیز کم بیک، میں بہت مشکل میں ہوں۔ ساحل، آپ ہی میری ہیلپ کر سکتے ہو۔ آپ کی بھائی اور امی نے مجھے گھر سے نکال دی ہے۔ میں آپ کا ویٹ کر رہی ہوں، جلدی آئیں پلیز۔ میرے پاس کوئی راستہ، کوئی منزل نہیں ہے، پتہ نہیں کہاں جاؤں۔ آپ نے پہلے بھی ایک بار مجھے سہارا دیا تھا۔ اسی امید کے ساتھ آپ کو میسج کر رہی ہوں، آپ گھر آ جائیں، پھر میں آپ کو سب بات بتاؤں گی۔ میری کوئی غلطی نہیں ہے، آپ بس جلدی آ جائیں، اس سے پہلے کہ میں ٹوٹ جاؤں، پلیز پلیز پلیز۔ موبائل اس کے ہاتھوں سے گر گیا۔ باقی میسج پڑھنے کی اس کی ہمت ہی نہیں تھی۔ اس نے جلدی جلدی ایک بار پھر گاڑی سٹارٹ کی اور بےتابی سے گاڑی چلاتے ہوئے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ اسے ایسا لگا جیسے کوئی بہت قیمتی شے اچانک کھو گئی ہو۔ اچانک آسمان پہ بادلوں نے بھی گرجنا شروع کر دیا اور تھوڑے ہی پل میں وہ برسنا بھی شروع ہو گئے۔ وہ کہاں گئی ہوگی؟ یہی ایک سوال بار بار اس کے ذہن کو گونج رہا تھا۔ وہ جانتا تھا وہ بے گناہ ہے، اس نے کچھ نہیں کیا، ضرور کوئی نہ کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی، لیکن اس طرح وہ چلی کیوں گئی؟ وہ کہاں گئی؟ فرینڈس، یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی اور یہ اسٹوری آپ کو کیسی لگی؟ اگر آپ آگے بھی یہ اسٹوری جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹس میں ضرور بتائیں، اور جو میرے چینل پر نیو ہے وہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ میرے آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ایزیلی آپ کو مل جائے۔ ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔